الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعاؤں کو ایک کے بعد ایک ہم پڑھتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جامع دعا پڑھی جو آپ اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی جامع دعا جس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جمع کر دی گئی ہیں اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں ہم نے یہ دعا پڑھی سیکھی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ دوسری دعا پڑھی گئی تھی، اور اس کے بعد میں تیسری دعا پڑھی گئی تھی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ دعا پڑھی گئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے یہ دعا پڑھی تھی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اور اس کے بعد ہم نے دعا پڑھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ یہ دعا ہم بھی پڑھ چکے تھے۔ اسی طرح سے ہم یہ دعا بھی پڑھ چکے ہیں، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ صحیح مسلم کی ہے یہ حدیث۔ اور اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کی وہ مختصر دعا جو سب سے آخر میں ہم نے پڑھی، اللہم اہدنی وسددنی، اور اس کے دوسرے الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والسداد۔ تو اتنی دعائیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ایک نئی دعا، اور ہم آپ کو پھر یاد دلا دیں کہ محدثین کرام نے دعاؤں کے مسائل کے بیان میں حدیث کی کتابوں میں کتاب الدعوات قائم کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین میں کتاب الدعوات میں ان دعاؤں کو اکٹھا کیا ہے۔ ہم یہ درس دیتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ریاض الصالحین کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ان احادیث کو اور ان مسائل کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے حدیث انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اور ایک روایت میں ہے وضلع الدین وغلبۃ الرجال، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں پورے 10 سال آپ کی خدمت کی اور بہت ساری احادیث آپ سے سیکھیں اور روایت کی، لہٰذا وہ مکثرین من الروایہ میں سے بھی ہیں۔ تو انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سیکھ کر کے امت کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے جس میں تعوذ ہے، جس میں استعاذہ ہے، جس میں اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے بعض ناپسندیدہ چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ چیزیں طلب کی جاتی ہیں، کچھ چیزیں مانگی جاتی ہیں، کچھ چیزوں کا سوال کیا جاتا ہے خیر کا، اور کبھی شر سے بچنے کے لیے دعا کیا جاتا ہے کہ اللہ اس شر سے، اس مصیبت سے، اس مکروہ سے یا اللہ بچا لے۔ تو ایسی صورت میں استعاذہ ہوتا ہے۔ تو یہ دعا استعاذہ کی قسم میں سے ہے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ تو ایک چیز ہو گئی استعاذہ کا صیغہ، یعنی اللہ سے کیسے جو ہے پناہ طلب کی جائے۔ تو آدمی ایسے موقع پر کہتا ہے اعوذ باللہ یا اللہم انی اعوذ بک، یہ کہہ کر کے اللہ کی پناہ میں جاتا ہے اور اللہ کی پناہ کو تلاش کرتا ہے، اللہ کی حفاظت اور اللہ کے بچاؤ میں اور اللہ کے قلعے میں پہنچ جاتا ہے اعوذ باللہ کہہ کر کے یا اللہم انی اعوذ بک کہہ کر کے۔ ایک چیز ہوتی ہے مستعاذ بہی، یعنی جس کی پناہ ڈھونڈی جاتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی پناہ نہیں تلاش کی جائے گی، اللہ ہی سے پناہ، اللہ ہی کی پناہ طلب کی جائے گی۔ اعوذ باللہ، ہمیشہ اللہ کی پناہ تلاش کی جائے گی۔
اور ہے مستعاذ منہ، کہ جس چیز سے آدمی پناہ تلاش کر رہا ہو، جس چیز سے ڈر رہا ہو، جس چیز کا خوف ہو، تو مختلف انداز کی چیزیں ہو سکتی ہیں، شیطان سے لے کر کے دنیاوی آفات اور بلاؤں سے لے کر کے آخرت کے مصائب تک بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے انسان خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، بچنا چاہتا ہے، جن کے تحفظ کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے۔ تو یہ ارکان استعاذہ ایک طرح سے آپ کے سامنے آ گئے کہ صیغہ استعاذہ اور مستعاذ بہی اور مستعاذ منہ۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من العجز والکسل، عاجزی سے اور سستی سے۔ عاجزی یہ ہے کہ کسی چیز کی طاقت نہ ہو، کوئی بھی نیک کام آدمی، خیر کا کام آدمی کرنا چاہتا ہے اور اس کی طاقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو جیب خالی ہے، تو یہ عاجزی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کھڑے ہو کر صلاۃ ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہونے سے عاجز ہیں۔ تو کسی بھی نیک کام کرنے کی طاقت نہ ہونا یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی ہے۔ آدمی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ جب میں کوئی نیک کام کرنا چاہوں تو یا اللہ میں اس کی طاقت بھی تو عطا فرما دے، وہ نیک کام میں کر لوں، عاجز نہ رہوں۔ تو یہ پہلی چیز ہے، عاجزی سے اللہ کی پناہ۔ دوسری چیز ہے کسل مندی اور سستی سے اللہ کی پناہ۔ کسل مندی اور سستی یہ ہے کہ کسی نیک کام کے کرنے کا آدمی کے اندر شوق نہ ہو، جذبہ نہ ہو، تڑپ نہ ہو، کرنا نہ چاہتا ہو۔ یعنی طاقت تو ہے، ارادہ تو ہے، جیب میں مال تو ہے، لیکن صدقہ کرنے کا شوق نہیں ہے۔ زبان چل رہی ہے لیکن ذکر کرنے کا شوق نہیں ہے۔ دماغ چل رہا ہے لیکن علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے۔ تو کسی بھی خیر کے کام کے کرنے کا شوق انسان سے ختم ہو جائے، نیکیاں کرنے کا شوق نہ رہ جائے، آدمی کو جذبہ نہ رہ جائے، تڑپ نہ رہ جائے، ارادہ نہ ہو، تو اس کو کسل کہا جاتا ہے، سستی کہا جاتا ہے، اور یہ منافقین کی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ سے تعلق کے اظہار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت نہایت کسل مندی اور سستی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ لو لگا کر کے وہ صلاح میں نہیں کھڑے ہوتے۔ تو یہ منافقین کی صفت ہے، اور اس صفت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں عاجزی سے اور سستی سے، کسی کام کے طاقت نہ ہونے یا طاقت ہونے کے باوجود ارادہ نہ ہونے سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ والجبن والبخل، اور اس درمیان میں والحرم، بڑھاپے سے تیری پناہ۔ ظاہر بات ہے بڑھاپا جب آ جاتا ہے اور آدمی کھسٹ عمر کو پہنچ جاتا ہے، جوانی کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، جو کچھ علم حاصل کیا سب بھول جاتا ہے، لوگوں پر ایک بوجھ بن جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی مشقت ہے اور ایک طرح کی ذلت بھی ہے انسان کے لیے۔ تو اس سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے کہ یا اللہ اس عمر تک پہنچنے سے میری حفاظت فرما کہ میں دوسروں کے اوپر بوجھ بن جاؤں، ایسے بڑھاپے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی۔ اور جبن، بزدلی سے، والبخل، اور بخیلی سے۔ بزدلی اور بخیلی کیا ہے؟ یہ جو بھی صفات آ رہے ہیں یہ نفس کے کمتر اور کمزور ہونے کی صفات کا اس تذکرہ ہے۔ جبن، بزدلی، یہ شجاعت اور بہادری کی ضد ہے۔ شجاعت اور بہادری یہ ہے کہ خیر کا کوئی بھی کام آئے تو آدمی اسے بڑھ کے کر لے، اللہ نے اسے طاقت دی ہو، خیر کا جذبہ بھی ہو، اور اسے وہ بڑھ کے کر لے، کوئی چیز اس کے لیے جو ہے نفس میں رکاوٹ نہ ہو۔ تو اپنی جان، بہت سارے لوگ اپنی طاقت بچانا چاہتے ہیں، اپنی جان کو لگانا نہیں چاہتے، محنت نہیں کرنا چاہتے، اقدام نہیں کرنا چاہتے، قدم آگے بڑھانا نہیں چاہتے، تو یہ بزدلی ہے۔ اس کے مقابلے میں بہادری کیا ہے کہ جہاں پر
اسلام کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مطالبہ ہو کہ آپ آگے قدم بڑھائیں تو آپ وہاں کو آگے قدم بڑھانا چاہیے. وہاں آگے قدم بڑھانا بہادری ہے، اور پیچھے قدم ہٹا لینا یا اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہنا یہ بزدلی ہے. تو خیر کے لیے آگے نہ بڑھنا، خیر کے لیے اقدام نہ کرنا، نیکی کے لیے آگے نہ بڑھنا، یہ بزدلی ہے. اور بزدلی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے. اور گویا اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ بہادری کو اللہ سے طلب کیا ہے کہ اللہ بہادری عطا فرما دے کہ جہاں کہنے کی ضرورت ہو وہاں میں بول دوں، جہاں کرنے کی ضرورت ہو میں وہاں کروں، جہاں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے میں وہاں آگے بڑھوں. تو یا اللہ مجھے شجاعت عطا کر دے، اور یا اللہ بزدلی سے میری حفاظت فرما دے. یہ ہے جبن سے، بزدلی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے. اور تو یہ رہی نفس اور جان کے معاملے میں جب آدمی بچانے پہ لگا ہو تو یہ بزدلی ہے، اور اگر مال بچانے پہ لگا ہو تو یہ بخیلی ہے. بخیلی بخل کے مقابلے میں ہے کرم، یعنی جہاں آپ سے مال کے خرچ کرنے کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو آپ کے اوپر فرائض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے آپ کے اوپر اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا فرض ہے، آپ کے اوپر مہمان نوازی فرض ہے، آپ کے اوپر اور دوسرے بہت سارے مالی حقوق ہیں. تو جو مالی حقوق آپ کے اوپر ہیں اگر ان مالی حقوق کو آپ ادا کرتے ہیں تو آپ بخیل نہیں ہیں. بخیلی یہ ہے کہ ان جگہوں پر جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ پر مال کو خرچ کرنا لازم قرار دیا ہے یا مستحسن اور مستحب قرار دیا ہے، تو واجب اور مستحب کو آپ اگر نہ کرتے ہیں تو آپ بخیلی کی صفت آپ کے اندر پائی جاتی ہے. اور جو آدمی نہ صرف یہ کہ فرائض میں خرچ کرتا ہے بلکہ مستحبات میں بھی مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، تو وہ بخیلی کی صفت سے نکل کر کے کرم کی صفت میں داخل ہو جاتا ہے، کرم کے وصف میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی صفت ہے جو انسان کو بہت سارے خیر سے روک لیتی ہے. جیسے بزدلی، بہادری یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی مخالفت کرے، شیطان کی مخالفت کرے، اللہ کے دشمنوں کی مخالفت کرے، اور حق کے لیے اپنی زبان کھولے اور اپنا ہاتھ اور پیر اور اپنے اعضاء کو استعمال کرے. جو بھی اللہ نے طاقت دی ہے اس طاقت کو شیطان کی مخالفت پر اور نفس کی مخالفت پر اور اللہ کے دشمنوں کی مخالفت کے لیے استعمال کرے. اسی طرح سے کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر اپنا مال خرچ کرے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں شجاعت اور کرم تو اس کے مقابلے میں جبن اور بخل یعنی بخیلی اور بزدلی ہے، جو ایسی بری صفت ہے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ تلاش کی ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئی جن سے اللہ کے نبی نے پناہ تلاش کی؟ عاجزی سے، سستی سے، بخیلی سے، بزدلی سے اور بڑھاپے سے. اور اس کے بعد فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے. قبر کا عذاب برحق ہے. قبر کے عذاب کا قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے، اور قبر کے عذاب میں احادیث، تو یہ حدیث آپ کے سامنے، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں کہ کافروں پر، منافقوں پر اور ایسے ہی گنہگار مسلمانوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کی. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور آپ نے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی کے فتنوں سے اور موت کے فتنوں سے. زندگی میں قسم قسم کے فتنے ہیں جو انسان کے دین میں آتے ہیں، جو انسان کی دنیا کے معاملے میں آتے ہیں، انسان کے قلبی اعمال میں خواہشات وغیرہ سے متعلق جو فتنے ہیں، جاہ و منصب کے فتنے ہیں، علم کے فتنے ہیں، مال کے فتنے ہیں، خواتین کے فتنے ہیں، قسم قسم کے فتنے ہیں اس دنیا کی زندگی میں. ان سارے فتنوں سے آدمی اللہ کی پناہ تلاش کرتا ہے کہ اللہ ان فتنوں سے حفاظت کر کے مجھے صراط مستقیم پر، حق کے راستے پر قائم رکھنا. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ تلاش کی گئی ہے زندگی کے فتنوں سے، والممات، اور موت کے فتنوں سے. موت کے بعد موت کا فتنہ یعنی قبر میں جو سوال و جواب ہوگا، اس کے بعد قبر میں جو سخت اور ہولناک فرشتے آئیں گے، جو قبر میں جو سزائیں ہوں گی، قبر میں جو زمین سمٹ جائے گی،
تو قسم قسم کے فتنے، موت سے لے کر محشر تک جو فتنے ہیں سب کے سب موت کے فتنوں میں داخل ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ موت کے فتنے سے مراد موت کے وقت کا فتنہ ہے۔ موت کے وقت کیا فتنہ ہوتا ہے کہ انسان کو جہنم دکھایا جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ ایمان والے کے سامنے جب جہنم پیش کی جاتی ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اگر ہمت ہوتی ہے تو ٹھہرا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے جنت دکھاتے ہیں کہ یہ جہنم یہ تمہارا منزل ہوتا، یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، لیکن تم ایمان لائے اور تم نے نیک اعمال کیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ جنت رکھی ہے۔ جہنم کی جگہ کو بدل کر کے جنت میں تمہارا مقام بنا دیا۔ اور کبھی پہلے جنت پیش کی جاتی ہے اور آدمی خوش ہو جاتا ہے، یہ تو میرا مقام ہے، اور اس کے بعد میں اس کے سامنے جہنم پیش کی جاتی ہے کہ تم نے جو فلاں 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 جرائم کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کی ہے، یہ گناہ کیے ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا ہوتا، یہ جنت میں تمہارا مقام تھا، لیکن ان تمہارے کرتوتوں کی بنا پر تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو موت کے وقت جو یہ فتنہ ہوتا ہے وہ انتہائی سخت ترین فتنہ ہوتا ہے کہ آدمی اس وقت اس فتنے کا شکار ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اور جو آدمی اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو یہ فتنہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ بہرحال جتنے بھی زندگی اور موت کے فتنے ہوں، تمام فتنوں سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جامع دعائیں ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طرح سے بعض روایت میں الفاظ کا اضافہ ہے وَذَلْعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ جب ایک آدمی مقروض ہو جاتا ہے، قرض کا بوجھ اس کے اوپر آتا ہے، تو نہ راتوں کو نیند آتی ہے نہ دن میں سکون ملتا ہے، اور قرض خواہ اس سے چمٹے رہتے ہیں کہ بھئی میرا قرض واپس کرو، اور اس کو قرض دینے کی طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سن لینا چاہیے، اگر اس کی نیت نیک ہے، اگر وہ مخلص ہے، اگر وہ قرض ادا کرنا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ جو آدمی قرض اس نیت سے لے کہ وہ قرض ادا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا معاون ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مدد ملتی ہے۔ تو یہ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ اللہ اس کا مددگار ہے۔ اگر اس کی نیت ہے کہ وہ قرض کو واپس کرے گا، اس کے مقابلے میں اگر وہ بدنیتی کا شکار ہے اور وہ قرض واپس نہیں کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ وعید سن لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی سے قرض لے کر کے قرض واپس نہ کرنا چاہتا ہو بلکہ اس کا مال برباد کر دینا چاہتا ہو، ہڑپ لینا چاہتا ہو، یرید اتلافہ فاتلفہ اللہ، ایسا آدمی جو دوسرے کا مال لے کے مال کو برباد کر دینا چاہتا ہے، مال کو واپس نہیں کرنا چاہتا، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا، تو وہ بربادی ہے۔ تو بہرحال قرض کا بوجھ یہ انتہائی غم اور تکلیف کا مسئلہ ہے، دنیا کی زندگی کو انسان کی جینے کو حرام کر دیتا ہے، جینے کو مشقت میں ڈال دیتا ہے، مختلف مصیبتوں کا شکار بنا دیتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے، اس لیے ہمیں بھی ان چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہوئیں جن سے پناہ طلب کی گئی ہے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بڑھاپے سے، بخیلی سے، عذاب قبر سے، دنیا، موت اور زندگی کے فتنوں سے، اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے، اتنی چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح، پھر ایک بار یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل
وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وسلم.